بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بحث ضمائر۔ آج جو ہمارا سبق ہے وہ ضمائر کے بارے میں ہے۔ ضمائر ضمیر کی جمع ہے۔ آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے ضمیر کی تعریف اور ضمیر کی تقسیم اور تفصیل، پھر ضمائر کی اقسام کی تعریفات پڑھیں گے اور کچھ ایک قواعد بھی پڑھیں گے۔ بحث ضمائر۔ ضمیر کی تعریف: وہ اسم جو غائب یا حاضر یا متکلم کے لیے بنایا گیا ہو اسے ضمیر کہتے ہیں۔ ضمیر کی دوسری تعریف یہ بھی ہے کہ وہ لفظ جو سابق مذکور شدہ اسم کی جگہ لایا جائے، یعنی جس کو اس کا مرجع کہتے ہیں، یہ ضمیر کی دوسری تعریف ہے۔ تقسیم اور تفصیل۔ ضمیر کی پھر دو قسمیں ہیں، متصل، منفصل۔ یا تو ہوگی ضمیر متصل یا پھر ہوگی ضمیر منفصل۔ ضمیر متصل کی تعریف: ضمیر متصل وہ ضمیر ہے جو کلمہ سے پیوستہ ہو اور جدا نہ ہو۔ متصل کے لفظ سے سمجھ آ رہا ہے کہ وہ ضمیر جو کلمہ سے ملی ہوئی ہو، جدا نہ ہو، جیسے کہ کردم، کردم، کردیم۔ یہ ضمیر کلمہ سے ملی ہوئی ہے، جدا نہیں ہے۔ تو جب بھی ضمیر کلمہ سے ملی ہوئی ہو، جدا نہ ہو، اسے کہیں گے ضمیر متصل۔ ضمیر منفصل کی تعریف کیا ہے؟ ضمیر منفصل وہ ہے جو جدا استعمال ہو اور کسی کلمہ کے ساتھ ملنے کی اسے حاجت نہ ہو۔ اس کے لفظ سے ہی سمجھ آ رہا ہے منفصل، یعنی جو ضمیر جدا ہو، کسی کلمہ کے ساتھ ملنے کی اسے حاجت نہ ہو، ضمیر منفصل ہوگی۔ پھر ان میں سے ہر ایک تین قسم پر ہے، یعنی ضمیر متصل کی بھی تین قسمیں ہیں، منفصل کی بھی تین قسمیں ہیں، مرفوع، منصوب، مجرور۔ متصل کی بھی یہی تین قسمیں ہیں اور منفصل کی بھی یہی تین قسمیں ہیں۔ یعنی متصل ضمیر مرفوع متصل، ضمیر منصوب متصل، ضمیر مجرور متصل، جو کلمہ سے مل کر ہو اور وہ ہو فاعل یا نائب فاعل وغیرہ بنے تو وہ ہوگی ضمیر مرفوع متصل۔ ضمیر منصوب متصل وہ ضمیر جو مفعول بھی واقع ہو رہی ہو، اور ضمیر مجرور متصل وہ ضمیر جو کلمہ کے ساتھ ملی ہوئی ہو اور مضاف کا مضاف الیہ وغیرہ واقع ہو تو وہ ضمیر مجرور متصل ہوگی۔ پھر یہی تین قسمیں ضمیر منفصل کی بھی ہیں، یعنی ضمیر مرفوع منفصل، ضمیر منصوب منفصل، ضمیر مجرور منفصل۔ یعنی جو فاعل، نائب فاعل یا مبتدا وغیرہ واقع ہو اور وہ ہو کلمہ کے ساتھ ملی ہوئی نہ ہو تو ضمیر مرفوع منفصل ہوگی۔ اگر مفعول بھی وغیرہ واقع ہو رہی ہو اور کلمہ کے ساتھ ملی ہوئی نہ ہو تو وہ ضمیر منصوب منفصل ہوگی۔ اور ضمیر مجرور منفصل وہ ہوگی کہ جو کلمہ کے ساتھ ملی ہوئی نہ ہو اور حرف جار کے بعد واقع ہو یا مضاف کا مضاف الیہ واقع ہو رہی ہو تو وہ ضمیر ہوگی ضمیر مجرور منفصل۔ آگے ان کی تعریفات بھی آ رہی ہیں۔ مرفوع وہ ضمیر جو فاعل، نائب فاعل یا مبتدا واقع ہو اسے مرفوع کہتے ہیں۔ اور اس ضمیر کو ضمیر مرفوع کیوں کہتے ہیں؟ چونکہ فاعل، نائب فاعل، مبتدا عربی میں ہمیشہ مرفوع ہوتے ہیں، اس لیے ہر وہ ضمیر جو مبتدا، فاعل یا نائب فاعل واقع ہو اس کو بھی مرفوع کہتے ہیں۔
منصوب، منصوب وہ ضمیر جو مفعول بھی واقع ہو اسے ضمیر منصوب کہتے ہیں۔ اگر تو کلمے کے ساتھ ملی ہوئی ہوگی تو متصل ہوگی، اگر کلمے کے ساتھ ملی ہوئی نہ ہو تو پھر وہ ضمیر منصوب منفصل ہوگی، جیسے کہ پہلے عرض کیا جا چکا ہے۔ اور اس کو منصوب کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ عربی میں مفعول بھی ہمیشہ منصوب ہوتا ہے، تو ضمیر مفعول کو منصوب کہا گیا۔ آگے مجرور، وہ ضمیر جو مضاف کے بعد آئے یا جار کے بعد ہو، مضاف کے بعد ہو یا حرف جار کے بعد آئے، یعنی مضاف کا مضاف الیہ واقع ہو یا حرف جار کا مجرور واقع ہو، وہ ضمیر مجرور ہوگی۔ اگر تو حرف کے ساتھ ملی ہوئی ہو یا مضاف کے ساتھ ملی ہوئی ہوگی تو مجرور متصل ہوگی، اگر ان سے علیحدہ ہوگی تو پھر مجرور منفصل ہوگی۔ اور اسے مجرور کیوں کہتے ہیں؟ مجرور اس لیے کہتے ہیں کہ عربی میں چونکہ مضاف الیہ اور حرف جار کا مجرور ہمیشہ مجرور ہوتے ہیں، اس لیے ضمیر کو بھی مجرور کہتے ہیں۔ آگے ہمارے پاس ہے قاعدہ تنبیہ۔ تنبیہ کیا ہے ہمارے پاس؟ تنبیہ یہ ہے کہ ضمیر مرفوع متصل ہرگز مبتدا واقع نہیں ہو سکتی، کیونکہ یہ یا تو ہوگی فاعل بنے گی یا نائب فاعل بنے گی۔ فاعل اس صورت میں بنے گی کہ جب پیچھے فاعل مرفوع ہو تو ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل بنے گی، اگر فعل مجہول ہو تو ضمیر مرفوع متصل کیا بنے گی؟ نائب فاعل بنے گی۔ یہ مبتدا واقع نہیں ہو سکتی۔ اور ضمیر منصوب اور مجرور یہ ہرگز فاعل بھی واقع نہیں ہو سکتی، نائب فاعل بھی نہیں ہو سکتی اور مبتدا بھی نہیں ہو سکتی، کیونکہ ضمیر منصوب جو ہوتی ہے یہ مفعول بھی بنتی ہے، اور جو مجرور ہوتی ہے یہ حرف جار کا مجرور بنتی ہے، اور یہ ضمیریں منصوب اور مجرور فاعل بھی نہیں بن سکتے، نائب فاعل بھی نہیں بن سکتے، مبتدا بھی نہیں بن سکتے۔ انشاءاللہ العزیز کل کے سبق میں ہم پڑھیں گے ضمائر کا نقشہ، جس میں آج کا سبق جو ہم نے پڑھا ہے اس پورے سبق کا اجرا ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ السلام علیکم۔